آج اللہ کے فضل سے، حضور کی نظر رحمت سے اور آپ سارے بھائیوں کی دعاؤں سے نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ نوافل کے پڑھنے کا ٹائم دیا جائے گا، اور 11:15 پہ یعنی 11:15 بجے نماز تسبیح ادا کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ محفل پاک ہوگی، اور پھر ذکر اور خصوصی دعا ہوگی، اور انشاءاللہ پھر آپ احباب کے لیے سحری کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو آج کی رات کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور عبادت میں گزارنی چاہیے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر۔ یہ جو شب ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، شب کا معنی رات ہے۔ بعض حضرات اس کو بولتے ہیں شب قدر کی رات، یہ لفظ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بولا جاتا ہے شب قدر، قدر کی رات، کیونکہ شب قدر کی رات جب بولا جائے گا تو شب کا معنی بھی رات ہے اور رات وقت سے آ جاتی ہے۔ بعض اوقات اس کو یوں بول دیتے ہیں لیلۃ القدر کی رات، عربی میں لیلہ رات کو کہتے ہیں، تو لیلۃ القدر قدر کی رات۔ یہ موضوع آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ دل کو بہت ٹھنڈک پہنچے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے محبوب ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اس میں عوام کو خطاب ہے، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ ایک ہے 1000 گھنٹے، 1000 سیکنڈ، 1000 منٹ، 1000 گھڑیاں، 1000 ہفتے، اور پھر آگے آئیں تو 1000 مہینے۔ پھر یہ 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ پھر اس کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی۔ اب اس کا شان نزول سنیں، دل بڑا باغ باغ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جب یہودیوں میں تھے تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو پھر مسلمانوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے اندر تشریف فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر کیا۔ فرمایا اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے، وہ بڑا ہی عبادت گزار ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ خواہشات تھیں، کچھ تمنائیں تھیں۔ ایک خواہش اس کی یہ تھی کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، کاش میرے پاس اولاد ہوتی تو میں اولاد سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، اور میں اپنی جان سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کروں، تو یہ میری خواہش ہے۔ اللہ نے اس کو مال بھی دیا، کیونکہ بنی اسرائیل کی عمریں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی تھی، قد بھی لمبے تھے۔ یہ پہلی امتوں کے بارے میں قرآن پاک کی تفسیروں میں ڈیٹیل سے موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی زیادہ عمریں ہوتی تھی۔ اللہ پاک نے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حضور فرماتے ہیں اس کو 1000 بیٹے دیے، 1000 بیٹے دیے۔ یہ ہر مہینے ایک بیٹا تیار کر کے، جب وہ جوانی کو پہنچے نا تو ہر مہینے ایک بیٹا تیار کر کے اس کو سامان دے کر، سامان سے مراد اسلحہ جو اس وقت کی تلواریں تھیں، ان کو میدان جہاد میں بھیجتا تھا۔ 1000 مہینے گزرے تو اس کے 1000 بچے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ حضور جب صحابہ کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں
سرکار نے یہ بیان فرما لیا تو ایک صحابی نہیں کئی صحابہ کی زبان اطہر سے یہ جملہ نکلا، آقا وہ کتنا خوش نصیب ہے اور کتنا بڑا وہ عبادت گزار ہے کہ جس کا یہ عالم ہے کہ اس کو 1000 بیٹے ملے اور اس نے وہ بھی قربان کی اور اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اب ہے وہ بنی اسرائیل کا، حضور کا امتی نہیں تھا۔ اب صحابہ نے جب یہ جملے کہے تو اللہ نے فرمایا جبریل جا سدرہ چھوڑ دے، میرے محبوب کے پاس چلا جا اور میرے محبوب کو یہ جا کے فرما دے کہ تیرے غلام کہہ رہے ہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، لیکن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ جبریل میرے محبوب سے فرما دے اس کو 1000 بیٹے دیے اور اس نے 1000 کے 1000 اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور اے محبوب یہ تمہارے صحابہ کو، تمہاری امت کو میں ایک رات دے رہا ہوں جس رات میں ایک سجدہ 1000 مہینوں کے سجدوں سے افضل ہے، جس رات میں ایک رکوع 1000 مہینوں کے رکوعوں سے افضل ہے، ایک رکعت 1000 مہینوں کی رکعتوں سے افضل ہے۔ اچھا، عام لفظوں میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اور یار اس کی قدر کریں۔ قدر کا معنی کیا ہے کہ اس کی پہچان کریں، اس کی ویلیو کیا ہے، یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ رات دی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قدر کی رات۔ جملہ کیا ہے؟ فرمایا اس رات کی قدر کرو، قدر پہچانو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہی ایک انداز تھا۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ اس آیت کی تفسیر تو کریں کہ شب قدر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جو قول دیا، رات میں لکھ رہا تھا، مجھے تو لکھتے ہوئے بھی بڑا مزہ آیا۔ آپ نے کہا سنو بھئی شب قدر سے مراد کیا ہے؟ ایک بار سبحان اللہ کہیں۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے قدر والا پیغام، اللہ تعالیٰ نے قدر والا پیغام، قدر والا کلام، قدر والے فرشتے کو دے کر قدر والے نبی کے سینے پر قدر والی امت کے لیے نازل فرمایا۔ فرمایا اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے بڑے عظیم جملے ہیں، اور پھر یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ رات پوشیدہ کیوں رکھی گئی ہے، واضح کیوں نہیں کیا گیا؟ شب برات کے بارے میں کہا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات، معراج ہے رجب کی 27ویں رات، لیکن شب قدر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تلاش کرو اس کو تاک راتوں میں، نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن فرمایا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان راتوں میں اسے تلاش کریں۔ یاد رکھیں کچھ چیزوں کے چھپانے میں حکمت ہے، مثلا جنت ہے، جنت کو چھپایا گیا ہے۔ اگر جنت ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ پوری امت کے سامنے جنت واضح ہوتی اور جنت کا نظارہ کر کے کوئی بندہ بھی کافر نہ رہتا، سارے مسلمان ہو جاتے، کیونکہ جنت کی نعمتیں اتنی مزے والی ہیں، جنت کا نظارہ اتنا مزے والا ہے۔ حضور معراج کی رات آ کر جو فرما رہے ہیں کہ میں نے فلاں محل دیکھا تو اس جیسا کوئی نہیں تھا، میں نے فلاں جگہ دیکھی تو اس جیسی کوئی نہیں تھی، جس کو سرکار فرما رہے ہیں اس جیسی کوئی نہیں ہے، تو پھر اگر ہم لوگ دیکھتے تو پھر ہماری بولی کا کیا انداز ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس لیے چھپایا اور جہنم کو بھی چھپایا کہ وہ جہنم جس کو 70,000 سال کے لیے جس کی آگ کو تپایا گیا، اور سرکار فرماتے ہیں اگر اس کی آگ کے پسینے کا ایک قطرہ زمین پہ آ جائے تو پوری زمین جل کے راکھ ہو جائے، اس جہنم کو چھپایا گیا ہے۔ اگر جہنم کو واضح کیا جاتا تو اس کی تپش، اس میں جلنے والے معاملات یہ دیکھ کر تو پھر کوئی بندہ بھی کافر نہ رہتا، سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اصل اللہ فرما رہا ہے اللہ ذی خلق الموت
والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جنت اور جہنم کے چھپانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا، کون ہے جو اس کی نعمتیں لے کر اس کا شکر ادا کرے گا اور کون ہے جو اس کی ناشکری کرے گا۔ اسی طرح شب قدر اگر واضح کی جاتی تو پھر لوگوں نے کہنا تھا کوئی نہیں 21ویں رات ہی ہے، چلو 21ویں رات رج کے عبادت کر لو، باقی گئی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی مرضی کے ساتھ اس رات کو واضح نہیں کیا بلکہ چھپایا ہے۔ اس بہانے سے رمضان کی 5 راتوں میں تو لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ شب قدر ہوگی، شب قدر ہوگی، شب قدر ہوگی۔ جب یہ معاملات ہوں گے تو 5 راتوں میں ایک نہ ایک رات ضرور ہوگی، لیکن یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوگا، تو اس بہانے سے اللہ تعالی حضور کے امتیوں میں سے ان امتیوں کو جہنم سے آزاد بھی فرمائے گا۔ اللہ والوں کی اپنی ایک شان ہے، ان کا اپنا انداز ہے۔ ایک صوفی سے کسی نے سوال کر دیا کہ بھائی یہ شب قدر کیا ہے؟ تو اس نے کہا اگر تم قدر جان لو تو ہر رات ہی شب قدر ہے۔ مطلب ایک ایک منٹ کی، ایک ایک سیکنڈ کی قدر جان لو، ایک ایک گھڑی کی قدر جان لو۔ اور یہ شب قدر کا مقصد یہ تھا کہ رات کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارا جائے، اور جب یہ رات کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک تھوڑی سی آواز آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عطر سے نکلا سبحان اللہ۔ اب یہ آواز حضور نے سنی تو یہ جملے بولے، میرے آقا کی حدیث ہے نا، انی ارا ما لا ترا، جیسے میں دیکھتا ہوں ایسے تم نہیں دیکھتے، انی اسمع ما لا تسمعون، جیسے میں سنتا ہوں ایسے تم نہیں سنتے۔ مشہور بات ہے، بدر کے موقع پر حضور کے چچا جب آئے تو میرے آقا نے فرمایا چچا فدیہ دو، تو کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پھر کہا فدیہ دو، کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کہا جو مکے میں چلتے ہوئے میری چچی کو سامان دے کر ان کے حوالے کیا، اور کہا اگر میں آ جاؤں تو پھر سسٹم اور ہوگا، اگر نہ آؤں تو اس کو استعمال کر لینا، وہ کس کا مال ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا اب فدیے کی بات بعد میں ہوگی، اب کلمہ پڑھا کے مجھ سے اپنا نوکر بنا۔ اچھا تواڈے ساریاں دے دل تے دستک دے کے ایک گل کرن لگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب مانو تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، آج لوگ یہ کہتے ہیں، اور وہ وقت تھا جو وقت میرے نبی کا علم غیب دیکھ کر شرک کا تالا ٹوٹ جاتا تھا اور لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، علم غیب ماننے میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے آقا کے پاس جتنا علم ہے حضور کا ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کیا ہے، اللہ کا۔ اور اللہ قرآن میں 5ویں پارے میں فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جیڑی جیڑی گل دا تانوں نہیں سی نہ پتا، اسی ہر گل تانوں دس دیتی ہے۔ اب ایک چیز کے بارے میں اللہ فرمانا ہے ہر بات میں نے بتا دی ہے، اسی کہیے سرکار نو ہے بھی نہیں پتا، ہے بھی نہیں پتا، تو یہ یاد رکھنا ساڈیاں عقل دے پیمانے چھوٹے نے، رب دے قرآن دی آیت بڑی ہے۔ اور رات ہم نے 30ویں پارے میں پڑھا ہے، اللہ فرمانا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا نبی غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے کروڑوں بار اگر فرض کریں یہ جو جملے بولتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں معاذ اللہ، تو ادھر اللہ فرما رہا ہے میرا نبی علم غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے۔ تو کنجوس وہی بندہ نہیں ہوتا جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے میں نے علم غیب اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔
اور پھر دوسری حضور کی بات، انی اسمع ما لا تسمعون، اور میں جیسے میں سنتا ہوں ایسے تم نہیں سنتے۔ حضور معراج کی رات آئے تو بلال پاک کو سامنے بٹھایا، اور میں بلال میں رات جنت میں گیا، عرض کیا آقا مبارک ہو۔ یہ نہیں کہا کیسے گئے، ان کو پتہ ہے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا کلام چنگا لگتا نہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ عرض کیا آقا مبارک ہو، اور میں بلال سمیتو، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، سمیتو دفع نعلیک، بلال میں نے اپنے کانوں سے تیرے قدموں کی چلنے کی آواز کو سنا۔ یہ میرے آقا کی سماعت کا عالم ہے۔ اب میں وہ حدیث پڑھتا ہوں تو آپ کو اور سننے میں لطف آئے گا۔ سرکار تشریف فرما ہے اور سرکار نے اچانک کہا سبحان اللہ، تو سارے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا آقا یہ سبحان اللہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ نے یہ جو صورت نازل فرمائی ہے نا، سورہ قدر، اس میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکہ، آسمان کی بلندیوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے میرے صحابہ، اتنے فرشتے پہلے آسمان پہ آئے، اتنا رش پڑ گیا، رش کی وجہ سے جگہ نہیں بچی، تو ان کا جب آپس میں ملاپ ہوا تو اس ملاپ کی آواز آئی تھی، اس آواز کو میں نے سنا تو میں نے کہا سبحان اللہ، اتنے فرشتے آئے ہیں۔ تو یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے، اور آپ کی دعاؤں سے میں یہ کہتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ اللہ کا فضل ہے، حضور کی نظر رحمت ہے۔ ہم نے الحمدللہ 3 تاک راتوں میں قیام اللیل بھی کیا، نماز تسبیح بھی ادا کی، اللہ کا ذکر بھی کیا، حضور پہ درود و سلام بھی پڑھا۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے گھر میں اٹھ کر عبادت کی ہوگی، تو انشاءاللہ آج 27ویں رات ہے، یہ تو پوری رات کا شیڈول ہے، اور انشاءاللہ 29ویں رات کا بھی ہوگا۔ زندگی رہی، اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ